ہمارے مبارک رمضان کے وہ دن آ گئے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہترین دن ہے، یعنی شب قدر۔ پروردگار عالم نے اپنے کرم سے ایک دن کی گنجائش کو 3 دنوں میں پھیلا دیا ہے۔ 19، 21 اور 23 کی شب میں کون سی شب قدر ہے یہ تعین نہ کر کے ہمارے لیے گنجائش چھوڑ دی ہے۔ کل شب میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مسئلے کو میں تمام مومنین تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ کسی باشعور مومن نے سوال کیا کہ خواتین کا جو پیریڈ ہے اس میں مثلا شب قدر کل 19 کی شب تھی ہندوستان میں، وہ کیا دعا پڑھ سکتی ہیں؟ تو میں نے محسوس کیا کہ جن جگہوں پر ہم اپنی بے خبری کی وجہ سے محروم ہوتے ہیں ان میں ایک جگہ یہ بھی ہے۔ جو پیریڈ ہیں منتھلی، ان میں وہ تمام چیزیں نہیں کی جا سکتی ہیں، نماز اور قرآن کا چھونا، مسجد میں جانا، مسجد میں کچھ رکھنا، اس طرح کی چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں وہ پیریڈ میں جو خاتون ان پر بھی حرام ہے۔ لیکن خاتون کے لیے مستحب ہے کہ جتنی دیر روزانہ نماز فریضہ پڑھنے میں جب وقت آئے نماز کا، تو اتنی دیر جو نماز پڑھتی تھی بیٹھ کے مصلی پر ذکر خدا کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے۔ جب یہ رائج ہو جائے تو مزید گھر کے اندر بھی حیا اور عفت کی حفاظت ہو، کہ جو ایک حیا محسوس کرتی خاتون کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ یہ مستحب ہے، اور ہر موقع عبادت پر، جیسے نماز زلزلہ آیا ہے یا صورتحال لگا ہے، نماز آیات واجب نہیں پڑھ سکتی، واجب بھی نہیں اس پر، لیکن اتنی دیر مصلی بیٹھے اور ذکر خدا کرے، دعا کرے، استغفار کرے۔ کچھ چیزیں خاتون کے لیے مکروہ ہیں نہ اس حالت میں جو گنا دی ہیں شریعت نے، ہمارے ہاں اس کے علاوہ نہ جانے کتنی پابندیاں ہیں، نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے۔ جو حرام ہے میں نے بتا دیا، جو مکروہ ہے اس میں قرآن کریم کا ساتھ رکھنا، قرآن کے کلمات کو چھونا، اللہ کے اسماء کو چھونا، معصومین کے ناموں کو چھونا، ملعون، فتویٰ یہی ہے کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یا بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے آیات کے بیچ میں جو خالی صفحہ ہے اس پر بھی مثلا انگلی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اکثر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا مکروہ ہے ان سوروں کے علاوہ، یا آیات ہیں جو 4 واجب سجدے ہیں، سورہ اعظام کہلاتے ہیں، ان کی آیتیں، وہ 4 آیتیں جن میں سجدہ واجب ہے، سب کا فتویٰ ان کا پڑھنا حرام ہے۔ اور اکثر فتویٰ یہ بھی ہے کہ ان سوروں کو بھی نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت فقہاء کے درمیان مشہور ہے کہ مکروہ ہے، یعنی جب مستحب مکروہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ثواب کم ہونا۔ مگر آیت اللہ العظمہ سستانی کا صریح حکم ہے، ان کی نگاہ میں ایام میں پیریڈ میں خاتون کے لیے قرآن پڑھنے میں کراہت نہیں ہے، صرف وہ 4 سورے جن میں سجدہ واجب ہے ان آیاتوں کا پڑھنا قطعاً حرام ہے، اور بنا بر احتیاط واجب ان سوروں کو بھی نہ پڑھے۔ ہم محروم کر دیتے ہیں بہت سی چیزوں سے۔ ان مسائل کو جب آج سے 50 سال پہلے بیان کیا گیا تو بہت ہنگامے بھی ہوئے، لیکن اب شعور بیدار ہو چکا ہے۔ امام باڑوں میں جانے پہ پابندی، صرف مسجد میں جانے پہ پابندی ہے، اور حرمہائے معصومین میں جو معصومین علیہ السلام کے اصل روزے ہیں ان میں بھی وہ حصہ جہاں قبر ہے، اس کے اور دوسرے علاقوں میں جانے پہ وہاں بھی پابندی نہیں ہے، بلکہ دیکھا ہوگا آپ زیارت میں جائیں گے تو جہاں حرم میں روزہ ہوتا ہے اس کے چاروں طرف جالیاں لگی ہوتی ہیں تھوڑے فاصلے پر، یا کم از کم ایک طرف جہاں خواتین کی بھیڑ لگی رہتی ہے وہ وہاں سے زیارت کرتی ہیں، یعنی اس سے آگے نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ خود روضہ معصوم کا اصل حصہ ہے۔ ہمارے یہاں امام باڑوں میں جانے پابندی، روزوں کی شبی میں جانے پابندی، مجلس میں جانے پابندی، نظر کا کھانا پکانے پابندی، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا جو میں جانتا نہیں ہوں۔ ان میں سے کسی چیز کی پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ بانی تنظیم تبصرہ نے یہی تحریک شروع کی تھی کہ اپنی بنائی رسموں کو نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنائیے اور پیروں کی بیڑیاں نہ بنائیے۔ وہ مشکلات کا سامنا کر کے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے قوم کو شعور دے گئے ہیں۔
اپنے ہاتھوں میں توزیع رکھیے، اس سے مسائل کو دیکھیے، جو اللہ نے حرام نہ کیا اسے حرام نہ کیجیے، خود کو محروم نہ کیجیے۔ ہمارے ہاں تو ابھی جو بات آئی وہ بھی کہہ دیتا ہوں، عام دنوں میں نجاست طہارت کا خیال نہیں ہے، باعث رجب کی نظر کے لیے ہر پاک چیز پاک کی جا رہی ہے، خمس نہیں نکالا جاتا ہے، کفن کا خمس نکالا جا رہا ہے، یہ سب ہماری شریعت سازی ہے جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں کی شریعت ہے، عادتوں کی شریعت ہے، نسلوں کی شریعت ہے، دین کی شریعت نہیں ہے، اللہ کی بنائی شریعت نہیں ہے، پیغمبر کی بنائی شریعت نہیں ہے۔ ہمیں پہچاننا چاہیے جو شریعت پروردگار ہے وہ کیا ہے، جو ہماری عادتیں اور رسمیں ہیں وہ کیا ہے۔ اور بانی ترمیم نے فرمایا تھا کہ ہماری قوم بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے۔ یہی تجربہ ہے ہم سب کا بھی، جب بے خبری کو بدلا جاتا ہے اور باخبر بنایا جاتا ہے تو شروع میں آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسی سچ بات کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں بھی سنی جائیں گی، سمجھی جائیں گی اور انہیں قبول کیا جائے گا۔ خدا حافظ۔